بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اللہ وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ مجھے 509 ہجری میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی اور میں حرم پاک کی جانب گامزن سفر ہوا۔ جب میں مینار ام القرآن جو ایک مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام ہے وہاں پہنچا تو میری ملاقات حضرت شیخ عدی بن مصافی سے ہوئی۔ وہ اس وقت عالم شباب میں تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میں حج بیت اللہ شریف کی نیت سے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہم دونوں ساتھی بن سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ممکن ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے اکٹھے سفر شروع کیا تو راستے میں ہمیں ایک جشی لڑکی ملی جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عجم کا رہنے والا ہوں، بغداد سے آ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں جشا میں رہتی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے تیرے دل پر تجلی کی اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اللہ نے اپنے وصال سے تجھے وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی کو نہیں کیا۔ بس میں نے چاہا کہ میں تجھے دیکھوں۔ پھر کہنے لگی کہ آج میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گی اور شام کا روزہ بھی تمہارے ساتھ افطار کروں گی۔ پھر وہ راستے کی ایک طرف اور ہم دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو جب افطار کا وقت ہوا تو آسمان سے ہمارے لیے ایک طواف اترا جس میں کچھ روٹیاں، سرکہ اور ترکاری تھی۔ اس جشی لڑکی نے کھانا دیکھ کر فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے مہمانوں کو عزت بخشی۔ ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اتارا کرتا ہے۔ آج میں اپنے مہمانوں کے ساتھ ہوں تو میرے لیے 6 روٹیاں اتاری۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے 2 روٹیاں کھائیں اور پھر پانی کے 3 کوسے اترے۔ ہم نے اس میں سے پانی پیا۔ اس کے بعد جشی لڑکی نے ہم سے رخصت لی۔ ہم دونوں جب مکہ مکرمہ پہنچے تو طواف کی غرض سے بیت اللہ شریف چلے گئے۔ حضرت شیخ عدی بن مصافی پر نور و تجلیات کی بارش ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے سے گمان ہو رہا تھا کہ وہ وصال فرما گئے ہیں۔ اس دوران وہ جشی لڑکی آئی۔ اس لڑکی نے ان کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا تجھے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے مارا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ حادث چیزیں بجزا اس کے برقرار رکھنے اس کی جلالی اور نور و تجلی کے آگے قائم نہیں رہ سکی، بلکہ اس کے جلال و انوار نے اندھوں کی بھی آنکھیں چندیا کے رکھ دی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران طواف مجھ پہ بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوئی۔ میں نے اپنے باطل کا خطاب سنا جن کے الفاظ کے اے عبد القادر ظاہر جھوٹے توحید و تجدید اور تفرید اختیار کر اور ان قریب ہم تمہیں اپنی بے شمار نشانیاں دکھائیں گے اور تو اپنے مراد کو غلط نہ کر اور اپنے قدم کو ثابت رکھ اور تو دنیا میں ہمارے سوا کسی کو مالک نہ سمجھ اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مصنف انصاف پر بیٹھ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جشی لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے جوان، مجھے تیرا مقام معلوم ہے۔ تجھ پہ نور کا خیمہ لگا ہوا ہے اور آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہر ولی کی نگاہ تیرے مقام پر ہے اور ان کی آرزو ہے کہ تیری جیسی نعمت انہیں بھی حاصل ہو جائے۔